رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جیسے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایسے ہی اس کائنات کو بھی ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ دن اسلام قیامت کے دن سے یاد کرتا ہے۔ وہ دن کب آئے گا نہ تو یہ آج کی سائنس جانتی ہے، نہ ہم جانتے ہیں، اور نہ ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہے، لیکن اس کی نشانیاں کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے یہ نشانیاں مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائیں گی تو ویسے ویسے قیامت جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے آخری زمانہ کے عنوان سے قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم انہی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ جو چھوٹی نشانیاں، جس کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی پہلی نشانی جس کا تھوڑا ذکر ہم نے پچھلے درس میں بھی کیا تھا، وہ یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اور اس سے بھی تھوڑا واضح حدیث جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی پہلی گھڑی میں مبعوث ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، دوبارہ سنیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی پہلی گھڑی میں مبعوث ہوا ہوں۔ یعنی اگر یہاں سے قیامت شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو جیسے ہی شروعات ہوئی ہے نا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے گھنٹے میں آئے ہیں۔ اگر 5 بجے سے لے کر اگلے روز 5 بجے تک دنیا کا وقت رہ گیا ہے تو 5:01 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگلے روز 4:59 پہ ظاہری بات ہے وہ کیا ہو جانا ہے، وہ قیامت کی شروعات ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث زیادہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری اتباع کرو، وہیں سے میرے بھائی کیا شروعات ہو گئی، قیامت کی شروعات ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، وہ قیامت ہی آنے ہیں۔ اور اس نبی کے ظہور سے میرے بھائی جو سب سے بڑی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹائم لیس میریکلز، ٹائم لیس معجزے جو ہے نا وہ رونما کروائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو قیامت تک قائم رہیں۔ اور ان میں سے ایک ٹائم لیس معجزہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جو ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا کائنات کے اندر، وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے رونما کروایا۔ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ سورہ القمر کی پہلی آیت ہے، اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے ہیں، ان کے بعد ایک اور بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ چاند کا پھٹ جانا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے میرے بھائی، کائنات ہے نا، خاص طور پہ جو لوگ جنگلوں کے قریب رہتے ہیں وہ زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ چیز کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کیسے بدل رہے ہیں دنیا کے، وہ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے زلزلہ آنے والا ہونا میرے بھائی، تو جنگلوں کے اندر خاص پرندے، خاص جانور جو ہیں وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو جنگلیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے گھروں باروں سے باہر نکل آئیں کیونکہ یہاں پہ زلزلہ آنے والا ہے۔ ایسے ہی ہاتھی جو ہیں خاص طور پہ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے لگ جائیں تو مطلب وہاں پہ پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور باقاعدہ وہ ہاتھیوں کا پیچھا کرتے ہیں کیونکہ کئی کلومیٹر پہلے سے ہاتھی سونگھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ پانی ہے۔ سبحان اللہ، وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اسی جگہ پہ کھدائی کرنا شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہاتھی قیام کرتے ہیں۔ تو کائنات کی تبدیلیاں وہ انسان کے ساتھ بہت زیادہ کیا رکھتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو چاند کا، سبحان اللہ، یعنی آسمانوں میں ایک ہی شے ہے میرے بھائی جو ساری دنیا سے دکھتی ہے، وہ چاند ہے اور سورج ہے، لیکن چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ظاہری بات ہے یہ پوری کی پوری کائنات پہ کیا کرتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، کائنات کا جو جگ ہے وہ بدل رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قریش مکہ تقریباً ہجرت سے 5 سال پہلے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا، جب دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے دن بدن پھیل رہی ہے اور عمر بن خطاب اور حمزہ جیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ہمارے کسی کہے کا ان کو فرق نہیں پڑتا بلکہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیمانڈ کرو، تم کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے کوئی ایسی شے ہے جو ناممکنات میں سے ہے، یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ چاند جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی بات، یعنی ان کو لگا یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ چاہے تو ان کے ہاتھوں کچھ بھی کیا ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو منی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند باقاعدہ کیا ہوا،
وہ وہیں پہ نہیں ٹھہرا رہا بلکہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو کے علیحدہ ہو گیا. اور صحابہ کہتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے تھا اور ایک اس کے آگے تھا، بلکہ باقاعدہ نظر آ رہا تھا. اور جیسے یہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے، ظاہری بات ہے اتنا بڑا جو ہے وہ معجزہ وہ ظہور میں لے کے آیا ہے. تو ظاہر ہے پہلے بھی میرے بھائی اگر پہاڑ سے اونٹنی وہ بھی حاملہ نکل کے آ جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. تو اس قوم نے بھی وہی بات کہی تھی جو قریش مکہ نے کہی کہ یہ کیا ہے، ہماری آنکھ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا. یعنی یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، اصل میں چاند ویسے کا ویسے ہی ہے، بالکل ویسے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں گئے تھے فرعون کے تو وہاں پہ وہ رسیاں پھینکی تھی لیکن نظر کیا آنے لگے، وہ سانپ نظر آنے لگے. وجہ کیونکہ آنکھوں پہ کیا تھا، جادو ہو گیا. تو یہ بات ہوئی کہ ترمذی کی روایت ہے کہ یار یہیں پہ جادو ہو سکتا ہے نا بھائی، اسی جگہ پہ جادو ہو سکتا ہے، لیکن اگر باہر سے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئیں اور وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم نے بھی چاند کو کیا ہے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر تو مانتے ہو نا کہ معجزہ ہے. میں نے کہا ہاں پھر تو ظاہر بات ہے کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو باقاعدہ وہ انتظار کرنے لگے کہ لوگ جو ہیں وہ شمال جنوب مشرق مغرب چاروں اوڑ سے کیا ہے جو لوگ آتے ہیں سب سے پہلے ان سے کیا پوچھتے، کیا تم نے کچھ انہونا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت بڑی انہونی دیکھی بھائی کہ چاند جو ہے وہ باقاعدہ کیا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، آپس میں جڑ گیا. سبحان اللہ. یعنی یہ واقعہ اگر کوئی دیکھ لے، آپ ایمان سے بتائیں وہ بھول سکتا ہے یہ بات. تو جو بھی قافلہ آتا وہی اس بات کا کیا کرتا، اقرار کرتا. تو بہت سارے لوگ مسلمان تو ہوئے لیکن ظاہری سی بات ہے قریش مکہ کیا ہے، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے. یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے میرے بھائی، آج کی دنیا میں سوچیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ویسے ہی جھوٹی خبریں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیلتی ہیں. امیجن کریں اگر آج کی دنیا میں یہ خبر ہوتی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے پھر جڑ گئے، یہ کتنی بڑی خبر ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے. اب بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے کسی کے اسلام قبول نہ کرنے میں یا ہدایت پہ نہ آنے میں، لیکن پھر بھی میرے بھائی وہ لوگ مانے نہیں، جس سے کیا ثابت ہوتا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نام کی چیز نہیں ہے، صرف خواہش نفس ہے، صرف وہ گناہ میں جاری رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی اگر بندہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو جائے اور پھر بھی نہ رکھے، ایک انسان ہے اس کے سامنے بہت بڑا واقعہ رونما جو کہ بے نمازی، اس کی جان نہیں نکل رہی، لوگ اس کو کلمے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، باقی سب کچھ بول رہا ہے، اتنا بڑا واقعہ دیکھے پھر بھی نہ بدلے، تو یہ ٹھرک ہے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھرک ہے اس کے اندر، کس کی؟ گناہ کی. کیونکہ وہ جب ایک طرف گناہ کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف دلیل کو دیکھتا ہے تو وہ کس کو چنتا ہے؟ وہ اپنی اس ٹھرک کو چنتا ہے، وہ خواہش نفس کو چنتا ہے جو ان قریش مکہ نے چنا. اتنا بڑا واقعہ اور پھر بھی نہ بدلے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسی خواہش نفس سے بچائے. اور تیسری بات میرے بھائی، اسی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے حوالے سے بڑا کمال ایک قصہ ہے. مالابار انڈیا کے کیرلا ایک اسٹیٹ ہے، بڑی مشہور اسٹیٹ ہے، اور وہ اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پہ 98% لوگ پڑھے لکھے ہیں. سبحان اللہ. ایسی جگہ ہے وہ، اور سمندر کے بالکل پاس ہے. تو اسی کے ساتھ ہے مالابار نام ہے اس کا. تو وہاں کے جو بادشاہ تھے اس کا نام تھا چکرورتی فانس اس کا نام تھا. یہ روایت کہاں سے آئی؟ 3 جگہوں سے آئی. ایک یمن سے، ایک اس مالابار سے کہ انڈیا کے اندر، اس خطے کے اندر اسلام داخل کہاں سے ہوا ہے؟ فتح سندھ کے راستے سے ہوئی ہے، لیکن اسلام داخل مالابار سے ہوا ہے، کیرلا کے راستے سے ہوا ہے. کیونکہ نا یہ سمندر کی یہ جگہ ہے اور بالکل یہیں پہ وہ کیا ہے، بحر عرب ہے، اور اس کے اس طرف کون ہے؟ یمن ہے اور سعودی عربیہ کا علاقہ ہے. تو وہ یہیں سے کشتیوں سے کیا آتا ہے، یہاں سے آنا جانا کیا ہے بہت آسان ہے، آپ کو رستوں سے گزر کے نہیں آنا ہے. تو یہ بادشاہ ایک روز اپنے ہی دربار میں بیٹھا تھا رات کے وقت، جب اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہندو تھا. اس نے کہا یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. تو لازم زمین پہ کوئی نہ کوئی کیا ہوا ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس نے اپنی فوج کے لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا کہ آپ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ کیا واقعہ ہوا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد جب لوٹے تو انہوں نے کہا عرب کے اندر ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، ان کے ہاتھوں یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ واقعتاً کون ہے، اللہ کا سچا نبی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اپنا ولی عہد مقرر کیا، اپنی گدی پہ بٹھایا اور خود کیا نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے نکلے. اور وہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے وہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد جب وہ واپس نکلے تو یمن کے اندر جب پہنچے، یعنی وہیں سے انہوں نے واپس کیرلا جانا تھا کیونکہ وہی سمندر کا راستہ ہے، تو وہاں پہ وہ فوت ہو گئے. اور ادھر ان کا مقبرہ ہے آج بھی، یعنی یمن عربوں کا علاقہ ہے لیکن وہاں پہ مقبرے کا نام یہ ہندوستانی راجے کا مقبرہ. تو یہ ان کی روایت میں شروع سے چلتا آ رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اور جب یہ خبر ان تک پہنچی، یاری بات ہے مالابار والوں کی طرف، تو ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اور اس علاقے میں باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کیرلا کے اندر، اور اسے سعودی علاقے کا نام ہے سعودی، یعنی ہمیں لگتا ہے سعودی عربیہ ہوگا، نہیں، اس علاقے کا نام ایک اربن کمیونٹی ہے
جو ایسے لوگوں سے بنی تھی جو عرب اور یہ ملے، یعنی وہ ملیالم بولتے ہیں، ان کے ملاپ سے ایک نئی سوسائٹی جنم لی تھی، وہ یہ والی تھی۔ تو وہ واقعہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ دلیل کہاں پہ ہے؟ جب برٹش اس علاقے کے اوپر ظاہری بات ہے قابض تھے، تو انہوں نے پہلے جب بھی علاقے پہ قابض ہوتے تو ان کی تاریخ پڑھتے تھے، ان کی تاریخ لیتے تھے، اور ان کی کتابیں محفوظ کی انہوں نے، اور ابھی بھی وہ لنڈن کے اندر انڈین لائبریری کے اندر یہ والا واقعہ وہ موجود ہے۔ تو میں نے پھر آن لائن گوگل کیا، سرچ کی، تو بہت سارے واقعات آ گئے جو پوری دنیا کے اندر اس بارے میں معروف ہے کہ انڈیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کی وجہ سے معجزے کو دیکھ کے وہ لوگ کیا ہوئے؟ وہ مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہے تو لیکن دلیل کے طور پر ظاہری سی بات ہے اسلام کے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ چاہے وہ ظہور پذیر ہوئی۔ دوسری میرے بھائی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچائی جو ہوگا، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں گی۔ بخاری کے حدیث ہے۔ بصرہ کہاں پہ آپ کو پتہ ہے؟ مدینہ ہے، اور بصرہ شام میں، سیریا، تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آگ نکلے گی، بصرہ سے نظر آئے گی۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شعلے جو ہیں وہ اتنے بلند ہوں میرے بھائی آسمان کی طرف کہ 1200 کلومیٹر دور تک کی جو گردنیں ہیں اونٹوں کی وہ کیا ہو جائیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے 654 ہجری کے اندر۔ امام نووی رحمہ اللہ، ابن کثیر اور مسلم امت کا اجماع ہے اس پہ کہ یہ والی آگ نکل چکی ہے۔ وجہ اب آپ جب سنیں گے وہ واقعی اتنا بڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا یہ قیامت کی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کے بنا ہو نہیں سکتا۔ وہ کیا تھا کہ ایک روز بدھ والے دن 654 ہجری کے اندر بدھ والے دن جو ہے زلزلہ آیا، اور زلزلہ کیا ہے؟ آتش فشاں کا جو پہاڑ ہے وہ ظاہری بات ہے پھٹتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ زلزلے آتے ہیں۔ تو آتش فشاں کا پہاڑ پھٹنا شروع ہوا ہے، اور اتنا دیر بدھ سے زلزلہ شروع ہوا ہے اور جمعے تک رہا ہے۔ سبحان اللہ، تقریباً 2.5 سے 3 دن تک زلزلہ رہا ہے، تو چھوٹی چیز نہیں۔ اور جیسے ہی وہ بند ہوا جمعے والے دن تو کیا ہوئی؟ وہاں سے وہ پھٹا ہے، وہ شعلے پھٹے ہیں، اور کیا ہوئی؟ ایک بہت بڑی آگ لگی، اور وہ آگ ایسے بہتی تھی جیسے دریا بہہ رہا ہے، یعنی چل رہی تھی باقاعدہ، اور اس کے شعلے کیا ہوتے تھے؟ بلند ہوتے تھے آسمانوں کی طرف۔ 3 مہینے تک، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں 3 مہینے تک وہ آگ جو ہے وہ جلی رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے عادی ہو گئے تھے لوگ کہ رات کی اندھیروں کے اندر عورتیں کپڑے سلائی کرتی تھی اس آگ کی روشنی میں۔ سبحان اللہ، یعنی بنو قریظہ کا جہاں میں مقام تھا وہاں پہ وہ آگ نکلی ہے، اور بصرہ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پورے کے پورے مدینہ میں نظر آ رہی ہے، مکہ تک نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیونکہ اس کے شعلے جو ہیں وہ آسمان کی طرف کیا ہیں؟ اتنے بلند ہوتے تھے کہ جیسے وہ چاند نظر آیا تھا میرے بھائی 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، دور دراز سے لوگ آ کے کیا کہتے تھے؟ وہ آگ کیا سین ہے، وہ آگ کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ اور یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹو وہی بات کی کہ باقاعدہ اونٹ کی گردنیں کیا ہوں گی؟ وہ روشن ہو جائیں گی۔ جب تک یہ نہیں ہوتا قیامت، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 644 سال بعد واقع ہوا، یعنی لیکن ہوا، آپ نے جو کہا وہ ہوا، کیونکہ صحابہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں انہوں نے ایسا کبھی کچھ دیکھا نہیں دیکھا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، لیکن اس کا بھی ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ میری نبوت، یعنی پوری کی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں اس کو کنٹرول کرنے والے کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول اللہ کو کنٹرول کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو سب سے بہترین چیز اگر امت کو کنٹرول کرنا ہے تو نبوت پہ قبضہ کرو، اور نبوت پہ قبضہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نبوت کا اعلان کرو کہ جو یہ کرتے ہیں وہی ہم کو بھی کر دیں گے، تو جو ان کے مرید ہوئے وہی مرید بولے بھائی وہ ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کا بھی کیا کیا؟ ہمیں پہلے سے، سبحان اللہ، ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ بھی ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، اللہ کے نبی اور اللہ خود اس امت سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ آپ اس نظر سے اس چیز کو دیکھیں، سوچیں اگر نبی نے وہ نہ بتایا ہوتا، یہ باتیں ہمیں نہ بتائی ہوتی، جیسے جیسے یہ واقع ہوتے لوگوں نے ویسے مرمر آ جانا تھا، لوگوں نے دین کو بدل دینا تھا، لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دینا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بڑے سے بڑا واقعہ دنیا میں ہو سکتا ہے نا، آپ نے ہمیں پہلے سے وہ کیا کیا ہے؟ وہ پہلے سے اس کے بارے میں آگاہ کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا بھائی، ایسے نبی آئیں گے، وہ معجزے تھوڑے کرامتیں کرومتیں بھی تمہیں دکھا دے گا، لیکن ہے وہ کون؟ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح روایت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آ سکتی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرک نہ ہو جائیں اور باقاعدہ وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے، اور اس میں سے 30 ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے،
اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین وہ میں ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ان میں سے آخری کون ہوگا جھوٹا؟ وہ دجال ہے۔ یاد رکھیں دجال نے آ کے یہ نہیں کہنا میں دجال ہوں، اس نے آ کے کہنا میں المسیح ہوں۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فتنہ ہے مسیح دجال، یعنی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا وہ میں ہوں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ ظاہری بات ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کے جھوٹ سے پردہ اٹھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 29 دجال سے پہلے آئیں گے، اور 30واں خود کون ہوگا؟ وہ خود جو ہے دجال لعنت اللہ علیہ وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اور کمال دیکھیں میرے بھائی کتنی جرت ہوتی ہے کسی کے گناہ کے اندر، کتنی جرت ہوتی ہے گدی کی طاقت کے اندر، کہ نبی کی زندگی کے اندر جھوٹا نبی شروع ہو گیا۔ بھائی کیسی بات ہے، یعنی کوئی عقل موت نہیں آئی اس کو کہ نبی مجھے جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ سچا نبی وہ ہے، اور وہ مانتا ہے ان کو، وہ اللہ کو مان رہا ہے، وہ فرشتوں کو مان رہا ہے، وہ اسلام ایمان کو مان رہا ہے، لیکن اپنی نبوت کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتا ہے۔ کیوں؟ گدی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ، سارے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاؤ، یہ جو پاور ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرے پاس ہے، یہ انسان کی مت جو ہے وہ مار دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسود عنسی، یہ یمن کے اندر سے ایک شخص کھڑا ہوا جس نے کیا کیا کہ اب نبی میں بھی ہوں، یعنی وہ اس علاقے کے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اس علاقے کے ہیں، تو میں بھی کیا ہوں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کا۔ اچھا وہ دلیلیں بھی کیسے دیتے تھے میرے بھائی کہ ایک وقت میں بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبی ہوتے تھے، تو اس وقت میں بہت سارے نبی ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ثابت کون کرے گا نا جھوٹ یا سچ کا؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، وہ حیات ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے نبی کے دور میں ایسا ہو گیا، یہ فائدہ ہوا ہے بھائی، اس کی وجہ کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان دکھتا ہے، بظاہر وہ مسلمانوں والی بات ہے۔ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کیا؟ یمن کے اندر اپنے مجاہدین کو، یمن کے اندر اپنے لوگوں کو کیا کیا؟ پیغام بھیجا کہ فوراً کیا کرو، اس کا کلا کما کر دو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو 3 مہینے تقریباً یہ فتنہ جاری رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو کیا کیا؟ جہنم واصل کر دیا گیا۔ پھر ایک دوسرا فتنہ کھڑا ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ملنے آئے ہیں، طلحہ بن خویلد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ملے بھی ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن پھر کیا ہوئے؟ بعد میں یہ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا ہوئے؟ رخصت ہو گئے، لیکن تھے یہ نبی کی زندگی کے اندر۔ تو دور صدیق کے اندر الحمدللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو لشکر کو جو ہے نا ان کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ ہارے، لیکن یہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے بھاگ کے شام چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی الحمدللہ، اور یہ مسلمان ہو گئے اور پکے سچے مسلمان ہوئے، اور پھر باقاعدہ جہاد کے اندر شامل ہو کے اسلام کی سربلندی کے لڑنے لگے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دلیل بھی ہے، ایک بندہ جھوٹا نبی بن جائے اس سے بھی مایوس سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، جھوٹا نبی ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتیں کرتے تھے اب وہ کس کے کرو؟ میری کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ جب کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمانوں کی تلوار اس کو وجھتی ہے، اور اس نے کیا ہوا؟ اس نے دیکھ لیا بھائی یہی سچے ہیں اور ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے واپس، اور دوبارہ پکے سچے مسلمان ہو کے جہاد میں حصہ بھی لینے لگے۔ پھر مسیلمہ کذاب، یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا؟ ملاقات کی اس نے۔ سب سے طاقتور اگر کوئی جھوٹا نبی آیا ہے وہ مسیلمہ کذاب ہے، کیونکہ 40,000 مرید تھے اس کے بھائی، کتنے؟ سوچے ذرا اس دور میں 40,000 بندہ اپنے اوپر کٹھا کر لینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 40,000، جبکہ مسلمان پورے عرب میں پھیل چکا ہے، اس کے باوجود اس نے 40,000 گھیر لیے ہیں، یہ بڑی بڑی چیز ہے۔ تو یہ نبی کے پاس آیا تھا، اس نے ڈیل کی، اس نے کہا بھائی میں پوری قوم کے ساتھ سرنڈر کرتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں، نمازیں روزے سارا کچھ کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ جائیں گے گدی میری ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے، یہ جو سوٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا، میں اس کا اختیار بھی نہیں رکھتا، اللہ جسے چاہے وہ خلافت دے، اللہ جسے چاہے میرے بعد حکومت دے، میرا ہے بس اس کا اختیار، بھائی ماننا ہے تو اللہ کے لیے مانو، گدی شہرت کے لیے ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کو وٹ چڑھا کہ ہم ساری دنیا بھی چھوڑیں، قبیلے بھی چھوڑیں، سب کچھ چھوڑیں اور ملے کچھ نہ، تو فائدہ، کیونکہ وہ قبائلی نظام تھا۔ تو یہ واپس جا کے کیا ہوا؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ بھی صدیق کے دور کے اندر خالد بن ولید الحمدللہ، اس لیے خالد بن ولید مشہور پتہ کیوں ہیں؟ ابو بکر صدیق کی وجہ سے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے جتنے ارتداد کا فتنہ اٹھایا اس ساروں میں سب سے فرنٹ پہ جیتنے والے جنگیں وہ کون تھے؟ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے اس کے لشکر کو کیا دی؟ شکست دی، اور مسیلمہ کذاب کو کس نے مارا؟ اسی نے مارا جس نے سب سے بہترین شخص کو اپنی زندگی میں ختم کیا تھا، وہ کون تھے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ، وحشی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے سامنے نہ آیا کرو، تم آتے ہو تو مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے۔ تو یعنی اگر وحشی ایسے آ رہے ہوتے تھے نا تو رسول اللہ سامنے سے آتے تھے، وہ رستہ بدل لیتے تھے تاکہ نبی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور وہ ساری زندگی صحابہ سے کیا کرتے تھے؟ کھچ کھاتے تھے، وجہ
کیونکہ ان کے اندر وہ تکلیف تھی کہ رسول اللہ کو میرے سے کیا ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. یہاں تک کہ موقع آ گیا مسیلمہ کذاب کا، تو انہوں نے کہا میں نے سب سے بہترین کو پہلے قدم کیا، وہ میرے سے ہو گیا کیونکہ میں جاہل تھا، لیکن اب میں سب سے گندے کو ماروں گا. اور اس نے کس کیا؟ مسیلمہ کذاب کو ختم کیا اور اپنا نیزہ اٹھایا کہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سب سے بہترین کو دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور میرے ذریعے سب سے گندا بھی کیا ہے، وہ دنیا سے واصل جہنم ہوا ہے. اس کے بعد صحابہ نے ان کی کیا کی؟ عزت کرنا شروع کر دی، توقیر کرنا شروع کر دی. وجہ کیونکہ اس کے بعد ظاہر بات ہے صحابہ کے دل میں انہوں نے کہا ٹھنڈ ڈال دی، کیونکہ بہترین سے انہوں نے بدترین کی طرف کیا کیا، اس کو ختم کیا. سبحان اللہ. پھر آخری میں میرے بھائی اسی مسیلمہ کذاب سے ایک عورت تھی، یعنی ایک عورت بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کیا تھی؟ سجاحہ بنت حارث. یہ بھی نبی کے دور میں موجود تھی، کاہن تھی، نجومی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کیا تو مرید تھے. آپ ہی دیکھیں کہ جعلی بابا کیا کرتا ہے، تاڑی جیب سے 200 روپیہ تو تسی مرید ہو جاندے ہو. ہاں جی تو پروین واسطے آیا نا، آجا بہ جا میں تیری پروین رشتہ کرا دینا. بندہ کہتا ہے یار میں نے تو نام ہی نہیں بتایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی ایسی عورت تھی، کاہن تھی، نجومی تھی. اس وجہ سے وہ لوگوں کو خبریں دیتی تھی، کوئی خبر لگا تکا لگ گیا تو ظاہری بات اس کے مرید بنتے تھے. تو وہ بھی بہت بڑی فوج لے کے مدینہ پہ حملے کو آ رہی تھی. رستے میں مسیلمہ کذاب مل گیا. اس نے کہا بھائی مسیلمہ میرے سے زیادہ ڈڈ ہے، مطلب اس کی فوج کیا ہے، بڑی ہے، تو ہم بیاہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے دونوں نے کیا کیا، شادی کر لی. لیکن جب مسیلمہ کو شکست ہوئی تو اس کو لگا بھائی میری دال تو گل نہیں سکتی ہے، تو میرے سے بڑا تھا. تو اس نے وہاں سے واپس بھاگی اور مسلمان ہو گئی. الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے. تو سجاحہ بھی الحمدللہ مسلمان ہوئی، بصرہ میں گئی اور باقاعدہ ایک بڑی خوبصورت اور اسلام پسند زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوئی. تو اور آخر میں آپ جانتے ہیں ہمارے دور میں سب سے بڑی فلم جو آئی تھی وہ کون تھی؟ مرزا غلام احمد. بولے بھائی قادیانی تھا جو ہمارے دور میں آیا، جو کیا ہے وہ جھوٹا نبی ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ بھی تاریخ میں ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا سبحان اللہ کہ اس جھوٹے نظام کے اندر بھی اس نظام کے تحت اس کو کیا کیا گیا، اس کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، اور جو اس کو مانتے ہیں اس کو بھی کافر ڈکلیئر کیا گیا. اور وہ بھی ہماری اسمبلی سے، یعنی مسجد کا فتویٰ نہیں لگا. کس کا فتویٰ لگا؟ اسمبلی سے، جہاں سے فتوی ہی نہیں آتے، انہوں نے فتویٰ دیا یہ کون ہے، یہ کافر ہے. کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ رکھے. تو یہ میرے بھائی نبی کی یہ جو 4-5 ہم نے باتیں بتائیں، یہ کیوں بتائیں؟ نبی نے جو کہا تو وہ سچ تھا. یعنی یہ مت نہیں میں نے کہ 30 آئیں گے نا تو 4 تو میرے سامنے آ گئے ہیں. تو سوچو میرے سامنے اگر کوئی آ سکتا ہے تو سوچو میرے بعد کتنا بھیانک تصویر جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اور آخری بات میرے بھائی آج کی بات ختم کریں گے وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس حدیث کو، لیکن تھوڑی سی اس کی وضاحت ذریعہ بات ہے، بڑی ضروری ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آئے، کہتے ہیں جیسے قرآن کے اندر فاتحہ کا مقام ہے ایسے ہی احادیث کے اندر حدیث جبریل کا مقام ہے. بہت بڑی بات ہے. یعنی جبریل خود آئے انسانی شکل میں اور کیا کیا، سوال کر کے لوگوں کو علم دے کر گئے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب وہ آئے تھے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. صحابہ بڑے حیران ہو گئے کہ ان کو نہیں پتا تھا ابھی یہ کون ہے، یہ جبریل علیہ السلام. انہوں نے کہا بھائی پوچھنے والے زیادہ میں نہیں جانتا. تو وہ کہتے عجیب بات ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جملے بول رہے ہیں. تو بعد میں ذریعہ بات ان کو پتہ چلا یہ کون تھے، یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے. ہاں نشانیاں ہیں اس کی. تو آپ نے دو سوچیں ذرا، حدیث جبریل کیسی ہے؟ جیسے فاتحہ ہے پورے کو پورے حدیث کی دنیا کے اندر، یعنی 1,00,000 سے زیادہ حدیثوں کی ماں اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں وہ حدیث جبریل ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی نشانیاں بیان کی قیامت کی. ایک کہ لونڈی جو ہے اپنے مالک کو جنم دے گی. لونڈی کیا کرے گی بھائی؟ یعنی غلام ٹائپ ایک عورت کیا کرے گی، اپنے مالک کو جنم دے گی. اور دوسرا کہ ننگے پیر ننگے بدن بکریاں چرانے والے کیا کریں گے، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں گے، یہاں تک کہ آپس میں مقابلہ بازی کریں گے. کس کی عمارت؟ بولے بھائی کتنی اونچی ہے. تو ابن حجر اسقلانی یہ جو بات ہے نا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 7 قسم کی آراء ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایک رائے تو کیا ہے آپ کو پتہ ہے، ایک الحمدللہ ریاست نکلی ہے ہماری مسلمانوں کی خلافت تھی، وہ کیا تھی؟ مملوکس. وہ کیا تھی میرے بھائی؟ سارے بولے کون تھے؟ مملوکس. یہ غلام تھے. آپ سوچیں اسلام کی بلندی کا اندازہ لگائیں، غلام خلافت قائم کرنے کے قابل ہو گئے کیونکہ اسلام نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہی تھے جنہوں نے منگولز کو ہرایا تھا. یعنی منگولوں کو ہرانے والے کون تھے؟ یہ مملوکس تھے. تو انہوں نے کہا ایک اس کا مطلب کیا ہے کہ لونڈیاں ہوں گی، یعنی وہ غلام ہے نا میرے بھائی، لونڈیاں ہوں گی لیکن وہ ایسے لوگوں کو جنم دیں گے جو گدیوں پہ بیٹھیں گے مسلمانوں کے. ایک مطلب تو یہ ہے. تو ایک دوسرا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ اولادیں ایسی جنم دیں گے جو اپنے ماں باپ کی مالک بن جائیں گے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے یہ غلام ہیں. اور یہ ذرا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے
کہ ماں باپ کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی اولاد آئے گی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرے گی، یعنی جیسے مالک غلام کے ساتھ کرتا ہے ویسے ماں باپ. میرے بھائی آج ماں باپ ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یار بچے کو جگاتے کیوں نہیں نماز کے لیے؟ ناراض ہو جائے گا، اے تیرا مالک، اے تیرا ابو ہے یا تو اس کا ابو ہے؟ بتاؤ بھائی، یار اس کو میں نے یہ کھلانا ہے، یہ لے کے دینا ہے، یہ نہ لے کے دینا ہے، ناراض ہو جائے گا، برا مان جائے گا. اور بیٹا باقاعدہ کیا کرتا ہے، ساروں کے سامنے کبھی کبھی ابے کی کیا کرتا ہے، بےزتی کر دیتا ہے، ماں باپ کی بےزتی کر دیتا ہے، اور ماں باپ کچھ کر نہیں پاتے اس کے سامنے. اور کیا کہتے ہیں، اب ایک ہی بات بولتے ہیں، رات کو 2 بجے بچہ آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، بس جی ہوں آزادی دیتی ہے، ہوں بڑے ہو گئے نے ہوں. بھائی سیدھا سیدھا بولو میرا کنٹرول وہ سیدھا سیدھا بولو میرا کوئی کنٹرول نام کی چیز نہیں ہے، میری کو سنتا نہیں ہے. جو تھوڑا بہت بھرم ہے نا وہ قائم رہے، اس لیے میں اسے لڑتا. اللہ نہ مارا، اللہ نہ کرے تھپڑ مار دے، اللہ نہ کرے میرے گلے کو پکڑ لے، میں تو ساری زندگی نظریں نہیں اٹھا پاؤں گا. اس لیے میرے بھائی لوگ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. کم از کم میرے بھائی 8-10 واقعات ہوئے ہیں ابھی کچھ عرصے کے اندر جہاں پہ ماں یا باپ کو بندے نے مار دیا، بچے نے مار دیا. میں ابھی تھوڑے دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا، بچہ آیا ہے، CCTV کیمرہ ہے. واللہ یہ حدیث آپ نوٹ کریں اور نبی کی بات نوٹ کریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ماں باپ کے خلاف بندہ کو کھڑا ہو جائے گا، یہ سوچ میں نہیں آتا. تو باقاعدہ CCTV کیمرہ ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے نا موبائل چھینا ہے بچے سے کہ موبائل چھوڑ دو. تو بچہ ضد کرتا ہے لیکن ماں موبائل دیتی نہیں ہے. بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، دھیان سے سنیے گا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیتی نہیں ہے موبائل. وہ پیچھے سے آتا ہے بلہ لے کے، کیمرہ ہے، بلہ لے کے آتا ہے، ماں کے سر میں مار دیتا ہے. اور ماں گر گئی ہے، باقاعدہ کیمرے میں نظر آ رہا ہے. اور وہ موبائل لے کے صوفے بیٹھ کے موبائل استعمال کرنے لگا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ماں مر گئی ہے یا اللہ. کتنا بڑا واقعہ. وہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ 8-9 سال. موبائل بڑا ہو گیا، ماں چھوٹی ہو گئی ہے. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈیاں کیا کریں گی، مالکوں کو جنم دیں گی، یعنی بچے کیا بن جائیں گے، ماں باپ کے مالک وہ بن جائیں گے. حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا، ان کو غلام ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کا، لیکن وہ کیا بن جائیں گے، ان کے مالک بن جائیں گے. اور دوسری یہ بلند و بالا عمارتیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے جو ٹاپ کی بلڈنگ ہے 2010 سے ابھی 2025 تک، وہ کیا ہے، وہ عربز کی ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی مسلمان ابھی کیا ہیں، ہم حکومت میں نہیں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. سوچیں اگر ہم پاور میں ہوتے، یعنی دنیا کا نظام امریکہ یا رشیا یا چائنا نہ چلا رہا ہوتا، مسلمان چلا، تو ہم کیا ہوتے. ابھی تو ہم مغلوب ہیں تو یہ حال ہے میرے بھائی. غالب ہوتے تو کیا حال ہوتا، سوچیں ذرا. تو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ 2010 سے 2025 تک وہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کون سی ہے؟ برج خلیفہ. وہ کیا ہے بھائی، برج خلیفہ. اور برج خلیفہ کے بارے میں صرف اتنی بڑی ہے، 100 کلومیٹر دور سے نظر آتی ہے. کتنے کلومیٹر سے؟ یعنی آپ کو پتا ہے یہاں سے گجرات 100 کلومیٹر ہے. گجرات میں کھڑے ہو کے آپ کو لاہور کی عمارت نظر آئے گی، اتنی بڑی عمارت ہے. دوسرا اس کی جو صرف اور صرف لفٹ ہے وہ اتنی تیز ہے میرے بھائی، 124 فلور تک 1 منٹ میں پہنچتی ہے. دنیا کی تیز ترین لفٹ ہے. دنیا میں ابھی تک ایسی لفٹ 900 ہوٹل ہیں اس کے اندر، ایک اس عمارت کے اندر 900 ہوٹل ہے. 163 منزلیں اس کی. کتنی؟ 163 منزلیں میرے بھائی. صحابہ کبھی سوچ سکتے تھے؟ یہ عرب کے لوگ، یہ بکریاں چرانے والے لوٹ کے کھاتے تھے میرے بھائی. ایک وقت ان کا ایسا تھا، لوٹ مار کے ان کے گزارا ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور یہ لوگ دنیا کی بڑی عمارتیں بنائیں گے. میں صرف برج خلیفہ کی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، بڑا کتنا ہے. 2 بار غروب آفتاب دیکھ سکتے ہیں برج خلیفہ کی وجہ سے. کتنی بار بولے بھائی؟ 2 بار. ایک بار جب آپ نیچے پہلی منزل پہ کھڑے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ صحرا ہے، آپ کو دور نظر آ رہا ہوتا ہے غروب ہو رہا ہے، شہر تو نہیں ہے نا، صحرا ہے. اور ایک دفعہ جب آپ چوٹی پہ جاتے ہیں دوبارہ آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی غروب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ زیادہ اونچے گئے ہیں آپ. سبحان اللہ. 2 بار دیکھ سکتے ہیں. اور ٹیمپریچر میں فرق ہے، یعنی نیچے اگر ٹیمپریچر 20 ہے نا میرے بھائی، تو اوپر ٹیمپریچر 5 ہے. 15 ڈگری ٹیمپریچر کا فرق ہے. اتنی اونچی عمارت ہے، 828 میٹر لمبی عمارت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف عمارت نہیں بنائیں گے، کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. اب محمد بن سلمان نے دیکھا کہ بھائی 2010 سے ایک دبئی پہلے ہے اور 2010 کے ایک دبئی بعد میں، 2 دبئی ہیں. اور جو بعد والا ہے وہ ظاہر کیا ہے، دنیا ساری اس طرف آئی کیونکہ انہوں نے کیا بنایا، برج خلیفہ. تو ہم بھی کچھ ایسا بنائے کہ دنیا دبئی کو چھوڑو کدھر آئے. بولے بھائی، حالانکہ دونوں پرانے سمجھے، دونوں دور دراز کر کے قبیلہ قبولہ مل ہی جائے گا ان کا. لیکن کیا کیا ہے نبی نے، حدیث پوری کرنی ہے، مقابلہ تو ہونا ہے. اب وہ کیا بنا رہا ہے؟ جدہ ٹاور بنا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے میرے بھائی؟ جدہ ٹاور، جو 173 میٹر برج خلیفہ سے لمبا ہے. 173 یعنی وہ 1000 میٹر بلند ہوگا اس سے، جو برج خلیفہ یعنی 828 ہے وہ کتنا ہوگا؟ بولے بھائی 1000. اور وہ 2028 کے اندر فنکشنل ہو جائے گا. اور تیسری بات، 3 ہی عمارتیں میرے بھائی، اور تیسری عمارت کون ہے؟ وہ بھی مسلمانوں کی ہے، وہ ہے مکہ کلاک ٹاور.
مکہ، اب جیسے ہی آپ مکہ میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے میرے بھائی؟ یعنی کہ جس جگہ پہ رسول اللہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں اسی جگہ پہ وہ ٹاور بنا ہوا ہے. کیسی بڑی بات. اور کمال بات ہے وہ ٹاور بھی وقف ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، وہ وقف ٹاور ہے. یعنی وہ کیا ہے، جو بھی پیسہ اس سے آتا ہے وہ حرم کے لیے لگتا ہے، حرمین کے لیے لگتا ہے، حاجیوں کے لیے لگتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل ہے، یعنی سب سے بلند سب سے بڑا ہوٹل ہے. عمارت برج خلیفہ ہے لیکن ہوٹل سب سے بڑا وہ کون ہے؟ وہ مکہ کلاک ٹاور ہے جس کی 601 میٹر لمبائی ہے. ثابت کیا ہوتا ہے؟ اسے ثابت ہوتا ہے میرے بھائی، نبی نے صرف غیب کی باتیں ہمیں جو بتائیں وہ کیا ہے؟ پوری ہو رہی ہیں نا. بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی، نبی نے ہمیں غیب کی باتیں بتائیں اور وہ کیا ہیں؟ بولے بھائی پوری ہماری نظروں کے ساتھ ابھی تک جتنی باتیں ہم نے بیان کی وہ تو ہو چکی ہیں. تو نبی نے غیب کی باتیں قبر کی بھی بتائی ہیں نا. یہ کرو گے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے اور چغل خور ہے اس کو کیا ہے؟ قبر میں عذاب ہوگا. یہ نبی نے کیا کیا ہے؟ ہمیں غیب کی خبر بتائی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی خبر تھی، جیسے اتنی بڑی آگ نکلنے کی خبر تھی، جیسے یہ عمارتیں بننے کی خبر تھی. کافر اور مشرک میں فرق کرنے والی شاید نماز ہے. یہ وہی نبی ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا ہے، وہی یہ بات بھی کر رہے ہیں نا. اس لیے قیامت کی نشانیاں بڑی کمال ہے میرے بھائی، کیونکہ نبی نے جو غیب کی باتیں بتائیں ہم اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو مطلب جو آگے کی غیب کی خبریں وہ بھی، بولے بھائی وہ بھی لازم ہونا ہے، کیونکہ عقل کہہ رہی ہے. اس کے لیے اب آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قیامت کی نشانیوں کے ذریعے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کی بدولت اپنے قیامت، جو ہماری موت ہماری قیامت ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب